اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے چند دن پہلے میری گفتگو سنی ہے ایمان ابو طالب کے متعلق، تو میری ایک مسئلے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ موجودہ دور کے جو علماء ہیں آپ ان کا نام بھی شامل کریں، جو قائلین ہیں یاد میں قائلین ہیں ان کا نام بھی شامل کرنا چاہیے۔ تو میں نے کہا چلو اس کے اوپر الگ گفتگو کر لیں گے۔ تو اس مسئلے کے ساتھ کچھ چند اضافی فوائد یعنی اضافی باتیں جو فائدے کے طور پر میں آپ لوگوں کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، اور میری اس گفتگو کو اسی گفتگو کا آپ تتمہ بنا لیں، تکملہ بنا لیں۔ سب سے پہلے آپ لوگ یہ بات یاد رکھیں کہ میں نے مکمل احاطہ نہیں کیا اس موضوع کا۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ پوری دیگ میں سے چاول کے چند دانے میں نے آپ کے سامنے کیے، یعنی 100 میں سے میں نے 98% گفتگو کو چھوڑا ہے اور 2% میں نے گفتگو کی ہے۔ مقصد میرا صرف اتنا تھا کہ ایک معتدل اور متوسط اور درمیانی راہ میں آپ تک پہنچا سکوں، ایک معتدل میسج میں آپ تک کنوے کر سکوں۔ اس لیے میں نے تفصیلی گفتگو نہیں کی ہے، اجمالی گفتگو کی، اور جو خلاصہ تھا، جو میرا میسج تھا، وہ میں نے آپ تک پہنچایا ہے۔ باقی اس کے اوپر گفتگو کی گنجائش مزید بھی ہے اور طویل گفتگو کی گنجائش ہے، یہ بات آپ لوگوں کے ذہن میں رہے۔ دوسری بات، مجھے ایک شخص نے بتایا کہ آپ نے کہا کہ یہ مسئلہ اختلافی ہے، تو یہ مسئلہ اختلافی تو نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں اختلافی نہیں ہے؟ کہنے لگا آپ اس کو اجتماعی کہہ لیں۔ بالکل کہتا ہوں، اجتماعی بھی کہتا ہوں، لیکن اختلافی کا لفظ میں نے اپنی طرف سے استعمال نہیں کیا۔ میں اس مسئلے کو اجتماعی بھی سمجھتا ہوں، اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ امام ابن عساکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اس مسئلے کو اختلافی مسئلہ قرار دیا ہے، کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ اختلافی ہے۔ کس نے؟ حضرت امام ابن عساکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے۔ اور اسی طریقے سے امام آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی میں پوری عبارت یہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن کے اندر یہ جو معاملہ گرہ سی ہے یہ کھل جائے۔ آپ فرماتے مسئلۃ اسلامی خلافیہ، کہتے ہیں یہ جو مسئلہ ایمان ابی طالب کا مسئلہ ہے یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ آگے سنیں، کہتے ہیں ثم انہ علی القول بعدم اسلامہ لا ينبغی سبہ التکلم فیہ بفضول الکلام۔ کہتے ہیں اگر کوئی شخص اس بات کا بھی قائل ہے کہ حضرت ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے، تو سب و شتم کرنا، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا اپنے پیغام کے اندر آخری جو نشست تھی، کہتے ہیں سب و شتم نہ کرے فضول کلام کے ساتھ۔ فإن ذلک مما یتعذب بہ العلویون، کہتے ہیں کہ اس کی اس گفتگو سے، یعنی حضرت ابو طالب کے متعلق اس طرح کی گفتگو کرنے سے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی اولاد کو تکلیف ہوگی۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ یعنی ابو طالب کے اگر آپ عدم ایمان کے بھی قائل ہیں تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ آپ زیادہ سے زیادہ اتنی بات کہہ دیں، آپ کہیں کہ آپ کا اظہار اسلام یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے سامنے آپ کا اظہار اسلام ثابت نہیں ہے، بس اتنی سی بات آپ کہہ دیں اگر آپ عدم اسلام کے قائل ہیں تو۔ فضول گفتگو نہ کریں، اس سے کس کو تکلیف ہوگی؟ حضرت علی المرتضیٰ کی ذات اقدس کو بھی اور آپ کی اولاد کو بھی۔ بل لا یبعد ان یکون مما یتعذب بہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ تکلیف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو بھی پہنچے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی حضرت سیدنا ابو طالب آپ کے ایمان کے حریص تھے، آپ کی چاہت تھی، آپ کی منشا تھی، آپ کی یہ مرضی تھی کہ یہ ایمان لے آئیں۔ تو دیکھیں میرا جو مستدل ہے نا، یہ پہلے الفاظ ہیں کہ لکھتے ہیں کہ مسئلۃ اسلامی خلافیہ، کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ اختلافی مسئلہ ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ بات آ گئی، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو بھائی کہہ رہے تھے کہ یہ مسئلہ اختلافی نہیں ہے بلکہ اجماعی ہے، وہ تھوڑی سی کریکشن کر لیں، ٹھیک ہے؟ اب تیسری بات میری خصوصی طور پر یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے ضروریات دین اور ایک ہوتا ہے ضروریات اہل سنت۔ میں کھل کے یہ بات کہتا ہوں کہ مسئلہ ابو طالب یعنی ایمان ابو طالب کا جو مسئلہ ہے، یہ اس کا تعلق نہ ضروریات دین سے نہ ضروریات اہل سنت سے۔ یعنی کوئی بندہ حضرت ابو طالب کا ایمان کے قائل ہو جائے تو یہ نہیں کہ یہ دین اسلام، اگر ایمان ابو طالب کا قائل ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس نے دین کے اندر کوئی اضافی کام کیا یا اس کے دین کو تقویت مل گئی ہے، یا اس طریقے سے کوئی بندہ حضرت ابو طالب کی ایمان کا قائل نہ ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا ایمان ناقص ہے۔ اسی طریقے سے جو ضروریات اہل سنت ہیں، اہل تشریع کے بالمقابل، تو نہ ضروریات اہل سنت کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے، نہ ضروریات دین کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے۔
تو یہ دیکھیں نا، ایک مسئلہ ایسا ہے کہ نہ آپ کے دین کے اندر کمی ہوتی ہے، نہ آپ اہل سنت سے خارج ہوتے ہیں، تو پھر مجھے بتائیں کہ اس مسئلے کے اوپر اپنی توانائیاں اتنی صرف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں نا، دنیا کے اندر اور مسائل تھوڑے ہیں، دہشت گردی کے مسائل ہیں، ملک پاکستان کی معیشت کے مسائل ہیں، غربت کے مسائل ہیں ہمارے پاکستان کے اندر، اس طریقے سے دینی معاملات کے اندر بعض مسائل ہیں جو حساس نوعیت کے ہیں، جس طرح ختم نبوت کا معاملہ ہے۔ اب میں آپ کو اپنی ایمانداری سے بتاتا ہوں کہ کئی لوگوں کو، دیہاتی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ ان کو مسئلہ ختم نبوت نہیں معلوم کہ مسئلہ ختم نبوت کتنی اہمیت کا عامل ہے، ختم نبوت کا معنی کیا ہے، اور ختم نبوت کے اوپر کس طرح کے معاملات لوگ ڈاکے کس طرح ڈالتے ہیں، ان معاملات سے وہ لوگ واقف نہیں ہیں۔ تو اس مسئلے کے اوپر ہمیں اپنی زیادہ توانائیاں خرچ کرنی چاہیے۔ تو دیکھیں نا، جو چیز جتنی زیادہ ضروری ہوتی ہے نا، اتنا زیادہ اس کے اوپر فوکس رکھنا چاہیے۔ یہ بھی ایک بحث کا دروازہ ہے، اگر کھل گیا تو بے شک اس کے اندر آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کریں، لیکن میری اتنی درخواست ہے کہ اپنی گفتگو کو سلیقے کے ساتھ پیش کریں، کسی کے اوپر لان تان نہ کریں، اس طرح کی گفتگو نہ کریں کہ کسی کی دل آزاری ہو۔ دیکھیں، میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے میں محبت کیوں رکھتا ہوں؟ بعض لوگ اس وجہ سے میرے اوپر اٹیک بھی کرتے ہیں۔ آج بھی دن کے وقت میرے کچھ دوست ملاقات کے لیے آئے تھے، میں نے یہی بات کی تھی، میں نے کہا اسلام ایک آفاقی پیغام ہے، آخری پیغام ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کا۔ دیکھیں نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام مخلوقات کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، ساری کائنات کے لیے حضور محمد مصطفیٰ نبی بن کے آئے ہیں۔ تو اسلام ایک آفاقی میسج ہے، اسلام کا جو آفاقی پیغام ہے، حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب کے نبی ہیں، انسانیت کے نبی ہیں۔ تو انسانیت کا اسلام کا جو پیغام ہے یہ پوری انسانیت کے لیے، کسی ایک طبقے کے لیے نہیں ہے۔ تو میری ان کے ساتھ محبت ہی یہی ہے کہ ان کا جو فوکس تھا اسی کے اوپر تھا، اسلام کے اندر جو پیغام انسانیت ہے اس کے اوپر ان کا فوکس تھا کہ پوری دنیا تک اسلام کا آفاقی میسج کس طرح پہنچایا جائے۔ حالانکہ مدارس کے اندر اس طرح ہوتا ہے کہ ان کا زیادہ جو فوکس ہوتا ہے اپنے مسلک کے اوپر ہوتا ہے، اپنے مشرب کے اوپر ہوتا ہے، اپنے فقہی ذوق کے اوپر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے تصوف کا جو ہوتا ہے شعبہ، اس کے اندر ان کی جو اپنی محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، اس کے اوپر ہی فوکس رکھتے ہیں۔ یعنی دیکھیں نا، تصوف کے بھی مشارب ہیں نا، مختلف مشرب ہیں تصوف کے بھی، تو اپنے فقہی ذوق کے مطابق گفتگو کرنا، اپنے مسلک کے مطابق گفتگو کرنا، جو بات مسلک سے ٹکرائے اس کو رد کر دینا۔ اور اسی طریقے سے اگر ایک بات ہے آپ کے ذوق کے مطابق ہے، تو اگر آپ کو جمہور کی مخالفت بھی کرنا پڑتی ہے، دور دراز سے کوئی کول بھی آپ کو ملتا ہے، آپ اس کو لے کر اس کے اوپر ڈیڑھ گھنٹہ آپ تقریر کرتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ میرا ان لوگوں کی طرف اتنا رجحان نہیں ہے، اور ایسے لوگ جو اسلام کا آفاقی میسج دنیا تک پہنچاتے ہیں، انسانیت کا جو پیغام دنیا تک پہنچاتے ہیں، میری اس وجہ سے ان لوگوں کے ساتھ پیار، اور اسی وجہ سے میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ تو میں پھر اپنا جملہ دہراتا ہوں، کیا کہ حضرت ابو طالب کے ایمان کا جو مسئلہ ہے، یہ مسئلہ نہیں تو ضروریات دین سے اس کا تعلق ہے، نہیں ضروریات اہل سنت سے اس کا تعلق ہے، میں اس بات کا قائل ہوں۔ تیسری بات آپ لوگ یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض بزرگان دین توقف کے قائل بھی ہیں۔ اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ بعض اصحاب باطن، یعنی جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوتا ہے، ان کے دل صاف ہوتے ہیں دنیا کی قدورتوں سے، تو ان کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے انعام ملتا ہے، وہ غیبی خبریں جانتے ہیں، عالم رؤیا کے اندر ان کا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ان کو بہت کچھ دکھاتے ہیں۔ میں اس بات کا قائل ہوں، میں اس بات کو کھلے دل سے تسلیم کرتا ہوں کہ اولیاء اللہ کا ایک نظام ہے، ایک روحانیت کا ایک نظام ہے، اس کے اوپر وہ بہت کچھ دیکھتے ہیں۔ کئی احادیث ایسی ہوتی ہیں جن کی وہ ڈائریکٹ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ مقدسہ سے تصحیح کرواتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ بات ہم تک پہنچی ہے، آیا یہ آپ کا فرمان ہے یا نہیں۔ تو ان لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے عالم رؤیا کے اندر دیکھا ہے کہ حضرت ابو طالب کو بھی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کو بھی زندہ کیا گیا، یعنی حضور کے والدین تو زمانہ فترات کے اندر تھے نا، تو ان کو تو شرف اضافی شرف ملا ہے، اور حضرت ابو طالب کو بھی زندہ کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے اوپر انہوں نے ایمان لایا ہے، انہوں نے خواب کے اندر یہ بات دیکھی ہے۔ دیکھیں نا، اس بات کو لکھا ہے امام شامی صاحب نے لکھا ہے، عبد الواحد بلگرامی صاحب نے سبع سنابل شریف کے اندر لکھا ہے، اس طرح امام سبکی بھی اس کے قائل ہیں، امام شارانی اس کے قائل ہیں، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس کے قائل ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ توقف ایک بہترین چیز ہے، ہم توقف کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک بہترین مسلک ہے، بہترین طریقہ ہے کہ کچھ لوگ توقف کریں، یہ بھی بہترین ہے۔ تو کچھ لوگ اگر توقف کی طرف بھی جاتے ہیں تو یہ بھی درست ہے، یہ بات قابل قبول ہے اور احتیاط کے تقاضے کے قریب ہے۔ ہم نے جو بات کی ہے کہ ہم ایمان کے قائل ہیں لیکن ان کو کچھ نہیں کہتے، ان کے دلائل کو مضبوط سمجھتے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں یہ احتیاط اور محبت، اس میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں۔ جو ہماری محبت ہے وہ بھی کامل ہوتی ہے، ہماری محبت کا جو تقاضے وہ بھی پورے ہو جاتے ہیں، احتیاط اور تقوی کی بھی بندہ قریب چلا جاتا ہے۔
تو اس لیے میں نے اپنا وہ موقف پیش کیا۔ تو بعض علماء کا سمیت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بعض صوفیاء کرام جو ہیں تو وہ اس کے قائل ہیں، توقف کے قائل ہیں۔ ایک بات اور بھی یاد رکھیں کہ یہ جو خواب وغیرہ ہوتے ہیں یا اکابرین کے فتاوی ہوتے ہیں، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، پھر بھی میں کہتا ہوں کہ یہ جتنی باتیں بھی ہوتی ہیں یہ صرف اور صرف تائید کے لیے ہوتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ صرف اور صرف تائید کے لیے ہوتی ہیں۔ دلائل وہی ہیں، قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، یا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ پھر اجماع مسلمین ہوا یا قیاس جو ہے وہ اسی سے، قرآن سے اور سنت سے ہی مستنبت ہے۔ تو بنیادی ہمارے جو دلیلیں وہ دو ہی ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، رسول اللہ کی سنت ہے۔ اجماع اور قیاس انہی دونوں سے نکلا ہوا ہے، انہی دونوں سے، اجماع اور قیاس کا ماخذ بھی قرآن اور سنت ہی ہے۔ ٹھیک ہے، میری بات آپ سمجھ گئے؟ یہ صرف تائید کے طور پر میں نے باتیں کی، یعنی اکابرین کا کسی کا فتویٰ میں نے نقل کیا کبھی بھی زندگی کے اندر، اسی طریقے سے یا کسی کا کوئی خواب صوفی کا میں نے بیان کیا اللہ تعالیٰ کے ولی کا، وہ بھی صرف تائید کے طور پر۔ میری بات آپ سمجھ؟ ہاں، خواب بے شک حجت شرعیہ نہیں ہے، میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں۔ اب آتے ہیں موجودہ دور کے جو علماء کرام ہیں، ان میں سے جو قائلین ہیں ان کے 9 نام میں آپ کو ذکر کرواتا ہوں۔ ان میں سے سب سے بڑی جو ہستی ہیں پاکستان کی بلکہ پوری دنیا کے، وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہیں، آپ ایمان ابو طالب کے قائل ہیں۔ میرے استاد جی ہیں حضرت مفتی حنیف قریشی صاحب، 2 ہو گئے۔ ریاض حسین شاہ صاحب 3 ہو گئے۔ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب حنیف قریشی صاحب کے جو استاد ہیں 4 ہو گئے۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب الازری، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ، آپ بھی ایمان ابی طالب کے قائل ہیں۔ اچھا، میرے جو دریا شریف کے استاد جی حضرت قبلہ الحاج سلطان محمود صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ بھی ایمان ابو طالب کے قائل ہیں۔ منظور احمد فیضی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مقام رسول جن کی کتاب ہے، آپ بھی ایمان ابی طالب کے قائل ہیں۔ علامہ منشا تابش قصوری صاحب، آپ بھی ایمان ابی طالب کے قائل ہیں۔ علامہ لطف اللہ نوری اشرفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ بھی ایمان ابی طالب کے قائل ہیں۔ یہ 9 نام ہو گئے۔ اب آتے ہیں جو عدم قائلین ہیں، ان کے 7 نام میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ ان میں سے سر فہرست ہیں ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب 1، خادم حسین رضوی صاحب 2، مفتی منیب الرحمان صاحب 3، علامہ الیاس قادری صاحب امیر دعوت اسلامی 4، مظفر حسین شاہ صاحب 5، عرفان شاہ صاحب مشہدی 6، اور غفران سیالوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ بھی عدم ایمان کے قائل ہیں۔ اب آخری بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ آخری بات میری دوستو، یہ میں نے کبھی اپنے اساتذہ کا نام کبھی نہیں لیا، یا اپنی جو میری رشتہ داری ہے میں نے کبھی ان کا نام نہیں لیا۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اپنی رشتہ داری یا اساتذہ کا نام لیا جائے تو اس کا ایک بینیفٹ ملتا ہے، کیونکہ میری جن لوگوں کے ساتھ عقیدت ہے، اگر میں ان کا ذکر کروں گا تو لوگ کہیں گے کہ یہ بات حقیقت کے اوپر مبنی نہیں ہے بلکہ یہ عقیدت کے اوپر مبنی ہے، یعنی اس شخص نے یہ بات عقیدت کے اندر کہہ دی، حقیقت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ نمبر 1، اس وجہ سے میں ان کا ذکر ہی نہیں کرتا۔ دوسری بات یہ کہ بعض لوگ پھر اس طرح کرتے ہیں کہ اگر ان ہستیوں کا جن کے ساتھ میرا تعلق ہے، اساتذہ کا، یا ان کے میں نے نام لے لوں، تو پھر اس طرح ہوتا ہے کہ بعض لوگ اگر میری بات کمزور بھی ہوگی تو اس کو تسلیم کریں گے، کیونکہ بعض ہستیوں کا نام آتا ہے، ان کے ساتھ دل لگی ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، تو پھر لوگ دلائل کی طرف نہیں دیکھتے، نام کی طرف دیکھتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے پوری زندگی کے اندر کبھی نام استعمال نہیں کیا، ورنہ الحمدللہ تعالیٰ پاکستان کے اندر بڑے بڑے نام ہیں جن کے ساتھ میرا تعلق ہے، اساتذہ ہیں۔ دیکھیں مفتی حنیف قریشی صاحب میرے استاد جی، کبھی میں نے زندگی کے اندر ان کا نام نہیں لیا۔ علامہ قاری اظہر محمود اظہری صاحب، آپ میرے استاد جی ہیں، میں نے زندگی کے اندر کبھی ان کا نام نہیں لیا۔ اس وجہ سے بھی نہیں لیا کہ ان کا مجھے بینیفٹ نہ ملے، ان کو کوئی فائدہ نہ ملے، اور اس لیے بھی میں نے نہیں لیا ان کا نام کہ میں تھوڑی، میری کھلی سی طبیعت ہے، میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ میں یہ مسئلہ کرنے لگوں، گفتگو کرنے لگوں، اس کی ذات میرے مسلک کے اوپر پڑے گی یا نہیں پڑے گی۔ میں نے مسلک کو کبھی نہیں دیکھا، میں نے فقط اور فقط قرآن اور سنت کو دیکھا ہے، اور جو بات سمجھ آئی اپنی قبر قیامت سامنے رکھتے ہوئے بیان کی ہے، اس لیے میں نے نام کبھی ان لوگوں کے نہیں لیے۔ باقی حضرت قبلہ بابا جی صاحب دریا شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے ساتھ بھی میری رشتہ داری ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ جو حضرت بابا جی صاحب ہیں نا قبلہ دریا شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے جو گھر والی ہیں وہ میرے ابو جی کی سکی پھوپھی ہیں، میرے ابو جی کی سکی پھوپھی ہیں، یعنی قبلہ پیر عبدالحق صاحب، حافظ عبدالغفور صاحب، حضرت قبلہ خواجہ غلام حسن صاحب، یہ میرے والد صاحب کی سکی پھوپھی کے بیٹے ہیں۔ لیکن ہم نے کبھی بھی اس کی وجہ یہی کہ میں کہتا ہوں کہ پھر ان کا نام میں لوں گا تو کبھی اس طرح کو میں کھلی گفتگو کروں گا تو پھر ان کی طرف لوگ منسوب نہ کر دیں، یا اس طرح ہوگا کہ کبھی پھر ان کا نام لوں گا تو ہو سکتا ہے کوئی بات پھر بغیر دلیل کے لوگ میری تسلیم کرنا شروع کر دیں، کہیں کہ چلو ان کی رشتہ داری ہے، ٹھیک ہے ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ بس میرا مقصد یہ کہ اسماء گرامی کو سائیڈ کے اوپر رکھا جائے، یعنی عقیدت کو سائیڈ کے اوپر رکھا جائے اور حقیقت کھل کے بیان کی جائے،
اور یہی میرا انشاءاللہ تعالی مشن ہے اور میری کوشش ہوگی کہ اس طرح کے کوئی معاملات ہوتے ہیں غلو والے تو ان کے اندر درمیانی راہ دکھائی جائے. اسی کو میں اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے نجات اخروی کا ضامن رکھتا ہوں, نجات اخروی کی میں امید رکھتا ہوں. اور آپ لوگوں سے بھی میری التماس ہے کہ جو گفتگو ہو قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے آپ کو سننے کا عادی بنائیں, پابند بنائیں. اور آپ کو یہ بات بھی معلوم ہے کہ میں مختلف جو آلات حاضرہ کے اوپر جو ہوتے ہیں خرابی ہوتی ہیں معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی, ان کے اوپر میں گفتگو کرتا رہتا ہوں. تو اگر اس طرح کی کوئی خرابی آپ کے ذہن کے اندر ہو تو جو پیج کا ایڈمن ہے جہاں سے آپ سنتے ہیں, چاہے یوٹیوب ہے, فیس بک کے کوئی بھی جگہ ہے, آپ اس ایڈمن کو بتا دیں یا ڈائریکٹ مجھ تک وہ بات پہنچا دیں. انشاءاللہ تعالی اس مسئلے کے اوپر بھی گفتگو کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.